حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 88 برس تک پہنچ چکی تھی، تاہم وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دستے دعا دراز کیا کہ اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول و منظور ٹھہری اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری نصیب ہوئی۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اکلوتے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں کو ایک ہی خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس خواب کی تکمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنی پیاری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو اچھے سے تیار کرو، اچھا لباس پہناؤ، خوشبو لگاؤ، میں اپنے ایک بڑے دوست کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہوں۔ چنانچہ بی بی ہاجرہ نے اپنے ننھے اسماعیل کو خوب اچھے سے تیار کیا۔ باپ بیٹا گھر سے روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے اس خواب کے پیش نظر راہ خدا میں قربان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بتا تیری کیا رضا ہے؟ جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل سے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، بے شک آپ مجھے بہت صبر والا پائیں گے۔ یہ تمام منظر دیکھ کر ابلیس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے۔ سب سے پہلے وہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس پر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ جواب میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اگر میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جواب میں حضرت ابراہیم نے فرمایا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی اور پھر اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، مگر وہ بھی اپنے مقصد پر ثابت قدم رہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، میں ہر حال میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے بابا کو میری قربانی کا حکم اللہ نے خواب میں دیا ہے اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منہا میں پہنچے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ اس وقت چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید روز قیامت تک دیکھ پائے گی۔
زمین و آسمان دم بخود ہے، تمام کائنات ساکت ہے۔ فرشتے فلک سے زمین پر ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے اکلوتے معصوم بیٹے کو رب کی رضا کے لیے ذبح کرنے لگا ہے۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت میرے تڑپنے سے آپ کو دقت نہ ہو، اور بابا جان آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور مجھے ذبح نہ کر پائیں، کیونکہ بابا مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے اور وہ مجھے یاد کر لیا کریں، اور بابا مجھے ذبح کرنے کے بعد یہیں اپنے کرتے میں دفنا دینا، میری ماں کے پاس نہ لے کر جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا ماتھا چوما، ہاتھ پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے اللہ، تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ کہیں میرے دل میں اسماعیل کی محبت تجھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اے اللہ، میرے لاکھوں اسماعیل تیری راہ میں قربان، اور سر کے بالوں کو پکڑ کر گردن کی اگلی طرف چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، آپ زور لگاتے ہیں مگر چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اس موقع پر آپ چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے معصوم اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے دم بہت زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور ننھے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر اس مینڈے کو رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا تو زبان سے اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے نکلا، مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف موجود ہیں اور ایک مینڈا ذبح ہو چکا ہے۔ ان عظیم باپ بیٹے کی تابعداری اور فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ نے حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت تمام مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اسی عظیم قربانی کی یاد میں تمام امت مسلمہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کے مطابق جانور قربان کرتی ہے۔